الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن کریم میں سے دو مختلف مقامات میں سے دو آیتیں میں نے پڑھی۔ ان آیتوں کے اندر دونوں آیتوں کا مفہوم اگر دیکھا جائے تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں، اللہ کے بندوں، اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن کریم کے بیشتر مقامات سے احادیث نبویہ، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں عین اللہ کی مدد و نصرت کی جب ضرورت پڑ جائے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ربیع الاول شروع ہو گیا، اب ہر منبر محراب سے، ہر جلسے اور جلوس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، حضور کی صورت کیا ہے، کیسی تھی، اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے، حضور کا کردار کیسا تھا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے جب ہم امت مسلمہ کھڑے ہوتے ہیں تو حالات کا آنا یقیناً اور یقینی ہے۔
انبیاء علیہمُ و تسلیم کی پوری تاریخ، خصوصاً امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، 40 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام پر اظہار نبوت ہوتا ہے۔ 40 سال سے پہلے اللہ کے نبی کی دعوت کیا، اللہ کے نبی کا مشن کیا، حضور کے طور طریقے کیا، اللہ کے نبی کا میدان کیا، پوری سیرت کی کتابیں، پورے واقعات کتابوں کے اندر ایک ایک لفظ، ایک ایک چیپٹر حضور کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جوانی کی دہلیز کو قدم رکھے، ابھی اظہار نبوت نہیں تھا، اللہ کی طرف سے نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ وہ 40 سال کے بعد ہوا ہے۔ 40 سال سے پہلے اللہ کے نبی نے جس فیلڈ میں کام کیا ہے، جس میدان میں کام کیا ہے، وہ ہمدردی تھی، بلا تفریق مذہب و ملت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمدردی پر کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے یہی طریقہ، حضور کا یہ شعار، کتنے واقعات آپ سیرت میں دیکھنا چاہیں گے، کتنے پہلو حضور کے آپ دیکھنا چاہیں گے، اللہ کے نبی کے کردار کی یہ جھلکیاں آپ دیکھو۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری امت کے نوجوانوں، اے مکے کے نوجوان ساتھیوں، دوستو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ سرزمین مکہ المکرمہ پر کیا ہو رہا ہے؟ عبادت کے نام پر، مذہب کے نام پر ظلم ہو رہا ہے، چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، زنا ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، ایک دوسرے پر ظلم ہوتا ہے، مابلچنگ کے واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آؤ سب جمتے ہیں، جڑتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، سرزمین مکہ المکرمہ کے اندر ہونے والے حالات کو، ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے ہم قدم اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک انجمن بنائی، اس کا نام رکھا حلف الفضول۔ اس وقت کے جو نیک صالح نوجوان تھے، جن کی فطرت کے اندر سلامت تھی، جن کی طبیعت کے اندر کرائم سے بغض تھا، کرائم دیکھنا نہیں چاہتے تھے، برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کی طبیعتوں کے اندر سلامت تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے محمد بن عبداللہ، اتنے اچھے کام کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کمیٹی بنائی، ایک انجمن قائم فرمایا، اس کے اندر نوجوانوں کو اکٹھا فرمایا۔ اللہ کے نبی کی منشا یہ تھی، اس سرزمین پر حضرت محمد الرسول اللہ کی آمد سے پہلے جو ظلم ہوتا تھا، اس ظلم کو روکا جائے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھ میں آتے ہیں، آپ ظلم جو ہو رہا ہے، ظلم کو روکنے کے لیے باہر نکلو اور ظالم آپ کو گلے لگا لے، یہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ زمانے کے اندر بڑے بڑے فرعون پیدا ہوئے ہیں، زمانے کے اندر بڑے بڑے نمرود پیدا ہوئے ہیں، ہر زمانے کے اندر ابی بن خلف، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، کیسے کیسے لوگ نہیں پیدا ہوئے۔ آپ ان کے ظلم کے مشن کو روکنے کے لیے اگر باہر نکلیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ ظالم نے آپ کو گلے لگا لیا ہو، ظالم نے آپ کو پھولوں کی مالا پہنائی ہو، ظالم نے آپ کا استقبال کیا ہو، ظلم کرنے والوں نے آپ کی واہ واہ کی ہو، ایسا پوری تاریخ کے اندر کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔
اگر ہوا ہے کہیں اس طرح تو آپ مجھے بتا دیجئے، اگر ہوا بھی ہے تو پھر وہ تب ہوا ہے جب اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ ہر زمانے کے اندر ابلیس، شیطان، خناس، ابو جہل، ابو لہب، فرعون پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن اللہ کی قدرت کا قانون ہے ہر زمانے کے اندر موسیٰ بھی پیدا ہوتے رہیں گے، ہر زمانے کے اندر ابراہیم خلیل اللہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے، ہر زمانے کے اندر محمد الرسول اللہ کے نائب بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ 40 سال سے پہلے 25 سال کی عمر تھی، ایک طرف تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ظالموں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، مکے کے بڑے بڑے ظالم، مکے کے بڑے بڑے ڈاکو، مکے کے بڑے بڑے جابر، مکے کے بڑے بڑے زانی، مکے کے بڑے بڑے چور اللہ کے نبی کی بغاوت میں کھڑے ہوئے۔ اس وقت ظالموں نے اللہ کے نبی کا سر بیکاٹ کیا ہے، حضور علیہ السلام پر نشانہ سادھا ہے، لیکن تاریخ آج بھی لکھتی ہے پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کردار بتاتا ہے۔ ظالم اگر پوری دنیا کے اندر حالات پیدا کر لے، بنا لے، لیکن مسلم امہ کا کام کیا ہے؟ حالات کھڑے ہوتے ہیں تو حالات کے اندر امت مسلمہ کو کرنے کا کام کیا ہے؟ امت پر حالات آ گئے، ہمارا پہلا کام کیا ہے؟ اخبار اٹھا لیے، ہوٹلوں میں بیٹھ گئے، فجر کی نماز چھوڑ کر ہوٹلوں میں بیٹھ کر اخبار ہاتھ میں لے کر تبصرہ کرنے والوں کان کھول کر سن لو، ہماری موت تک ہمیں اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ فجر کی نماز چھوٹی، اللہ کی بغاوت کا علم لے کر ہم جا کر چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر اخبار اٹھا کر نیوز چینلوں کو لے کر واٹس ایپ کی خبروں کو لے کر ہم بس چرچے ہی چرچے کرتے رہ جاتے، صبح میں 10 بجے تک سڑا منہ رکھ کر ہوٹلوں میں بیٹھ کر 2 چائے کی پیالی پی کر اور من کو ہلکا کر کے، من بہلا کر ہوٹلوں سے باہر نکل کر پھر جا کر گھر کو برش بھی کرتے نہیں معلوم نہیں، ناشتہ کر کے کاروبار پر نکل جاتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ بدر کی طرح اس امت کی نصرت و مدد ہو، یہ بھول جائے ہونے والا نہیں ہے، ہرگز ہرگز یہ ہونے والا نہیں ہے۔ آج ہماری سچویشن کیا ہے؟ ہماری حالت کیا ہے؟ کون سی دینی مجلس باقی ہے جس پر آج شک نہیں کیا جا رہا ہے؟ کون سا مدرسہ باقی ہے جس کی سروے نہیں کی جا رہی ہے؟ کون سی تنظیمیں باقی ہیں جس پر آج حالات نہیں پیش آ رہے ہیں؟ امت مسلمہ آنکھ بند کر کے سوئی ہوئی ہے، ہماری پوری نظر ظاہری اسباب پر ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے ساتھ تھوڑا اللہ کی قوت اور طاقت پر بھی نظر رکھیں۔ ہر زمانے کے اندر ہوا ہے، یہ ہوگا، لیکن مسلمانوں اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگنا سیکھ لو، اللہ کی مدد لینا سیکھ لو۔ آج ہماری سچویشن کیا ہے؟ ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے حج پر حج ہو رہے ہیں، عمرہ پر عمرے ہو رہے ہیں، قافلے کے قافلے نکل رہے عمرہ کے لیے، لوگ جا کر کعبے کی جالیاں پکڑ کر دعا کر رہے ہیں، اللہ امت مسلمہ مسائل میں گھری ہوئی ہے، اللہ ان مسائل سے آزاد فرما، اللہ امت پر رحم فرما۔ کعبے کی جالیاں پکڑ کر چیخ چیخ کر رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کیوں آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کیوں آج ہمارے حالات نہیں بدل رہے ہیں؟ کیوں آج ہمارے حالات کروٹ نہیں لے رہے؟ کبھی بیٹھ کر ہم نے سوچا، کبھی بیٹھ کر ہم نے فیصلہ لیا، کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ تہجد پڑھنے والے، تہجد گزار اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کیوں آج کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟
وقت کے اولیاء اللہ دعا کر رہے ہیں، علماء دعا کر رہے ہیں، صلحاء دعا کر رہے ہیں، نیک لوگ دعائیں کر رہے ہیں، کعبے کی جالیاں پکڑ کر دعا کر رہے ہیں۔ امام حرم جمعہ کے خطبے کے پاس، جمعہ کے خطبے کے بعد ممبر و محراب پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے۔ امام حرم کعبۃ اللہ سے نکل کر حج کے موقع پر میدان مینا میں، میدان عرفات میں امت کے لیے دعائیں کر رہا ہے، لیکن کیوں حالات نہیں بدل رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ کعبے کی جالی پکڑ کر کہتا ہے اللہ، اس کا دل بھی تڑپ رہا ہے، اس کا دل مچل بھی رہا ہے، وہ مخلص بھی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ ریاکار ہے، وہ مخلص بھی ہے، وہ اللہ والا بھی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ کعبے کی جالی پکڑ کر دعا کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہ، امت حالات میں گھری ہوئی ہے، مولا کریم تیرے حبیب کی امت پر رحم فرما۔ ادھر سے جواب آتا ہے مأکلہ حرام، تیرا کھایا ہوا حرام ہے، ملبسہ حرام، تو میرے کعبے کی جالی پکڑ کر دعا کر رہا ہے۔ کبھی سوچا کہ جو کپڑا تو پہنا ہوا ہے یہ کپڑا کس پیسے کا ہے؟ یہ کپڑے کی حقیقت کیا ہے؟ تیرے دھمریوں میں جو خون دوڑ رہا ہے یہ خون کے قطرے کیا بتا رہے ہیں؟ پوری زندگی ہم حرام حلال کی تمیز کیے بغیر، ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، تجارتوں میں منہ مار کر، ایک دوسرے کو ڈبو کر ہم لوگ وہ پیسہ لے کر عمرہ کو چلے گئے، حج کو چلے گئے۔ اب وہاں جا کر اللہ تو دیکھ، اللہ تو دیکھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، پہلا کام ایک حضور نے کیا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا معاملات درست کرو، معاملات صحیح ہو۔ قرآن بعد میں نازل ہوتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، لیکن اللہ کے نبی اس سے پہلے ہی فرما دیتے ہیں لوگوں ہمارے درمیان اتحاد، اتفاق، بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پورے کے پورے کا جسد واحدہ، کل مسلم، سب مسلمان کا جسد واحدہ، ایک جسم کی طرح ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا بہترین تشبیہ دی، پورے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، مطلب مار پیشانی کو لگے پورا جسم محسوس کرتا ہے، مار انگلی پر لگے درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، درد گھٹنے پر لگے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، پیر کے ناخن پر مار لگ گیا دماغ تک پورا جسم درد محسوس کر رہا ہے۔ کیوں فرمایا اللہ کے نبی نے یہ؟ کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ مسلمانوں کچھ آپس میں ہمدردی سیکھ لو، ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، ہم اللہ کی رحمت سے قطعاً ہرگز مایوس نہیں ہیں۔ وہ ذات ہے جس نے اچھے حالات میں اس کا کام کرنے والے، اس کے دین پر چلنے والوں کی حفاظت اور حمایت کی ہے، لیکن ہمارے لیے ایک بات ہے کہ ہم راہ راست پر آ جائیں، صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقت میں ایمان والے بن جاؤ۔ آج ہمیں حالات روز اب تو بگڑتے جا رہے ہیں، امت کا حساس طبقہ پریشان ہے۔ ایک طبقہ وہ ان کو صرف پیسے سے مطلب، دوسرا کیا بھی نہیں، نو ٹینشن، میں اچھا ہوں، میرے بیوی بچے اچھے ہیں، کون جان دے بھاڑ میں، کوسا مدرسہ جان دے، کوسی
حالات کسی پر بھی آ جان دے، کون سی امت کا طبقہ کہاں چلے جان دے، مجھے اس سے سروکار نہیں۔ میں میری بیوی بچے اچھے رہنا، یاد رکھو یہ مزاج لے ڈوبے گا۔ رات اندوری کا ایک شعر ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے زد کئی گھر میں، یہاں پر ہمارا مکان تھوڑی ہے، سارے مکانات کے درمیان میرا بھی ایک مکان ہے۔ آگ لگی ہے بازو کے مکان میں، میرا مکان جلنا یقینی ہے۔ مدد کرو بازو والے کی، اللہ کے لیے مدد کرنا سیکھو۔ میدان بدر ہے، دیکھو آج حالات روز ابدو بگڑتے جا رہے ہیں۔ میں نے کئی جمعہ میں بات کہی ہے، حالات بگڑ رہے ہیں، آئندہ حالات اب بھی بگڑیں گے۔ ہمارے لیے امتحانات آزمائشوں کا وقت ہے۔ فدا ربہ انی مغلوب فانتصر، فدا ربہ، پکارو اللہ کو، لو لگا لو اللہ سے، تعلق جوڑ لو اللہ سے۔ اللہ ساری سلطنتوں کو زوال ہے، تیری ہی ایک سلطنت ہے، ساری قوتوں کو زوال ہے، تیری ہی ایک قوت ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہ کوئی قوت نہیں ہے علاوہ تیری ہی قوت ہے۔ اللہ سے مانگنا سیکھو۔ فدا ربہ انی مغلوب، مولا کریم میں مغلوب ہوں، فانتصر، تو میری مدد فرما، تو میری نصرت فرما۔ اللہ تیری رحمت کے دروازے کھول، اللہ فتح و نصرت کے دروازے کھول، اللہ کامیابی و کامرانی کے دروازے کھول۔ اب ہم مانگے اللہ کی مدد اترے، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہمارا کھانا پینا حلال ہو، دو وقت کی روٹی ملے دے بس، لیکن اپنے نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے نسلوں کی بقا چاہتے ہیں، صبح سے شام تک رات کو محنت کر کو پسینہ ٹپکا کو دو وقت کی روٹی کمانا سیکھ لو، بس اس سے زیادہ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ جھوپڑ پٹیوں کے مکان صحابہ کے، بارش کے موقع پر بارش کی بوندیں اور دھاریں صحابہ کے مکانات میں پڑتی تھی۔ کچے دروازے، لکڑیوں کے بنائے ہوئے مکان، پہننے کے لیے ٹھیک سے کپڑا نہیں ہے، اگر کپڑا میسر بھی ہے تو پیوند لگے ہیں۔ وقت کے پوری دنیا کے بادشاہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ آج کی طرح ہمارا مسئلہ ہے نا، ایسا نہیں 1 گھنٹے کو مسجد خالی ایک سب بھر کو رہتے، 1.25 گھنٹے کو 1.25 حصہ بھر کو رہتا ہے، 1.5 گھنٹے کو آتے رہتی سے ہمیں یہ سب حرکتاں کردال کو، یہ کھیلاں کھیلنے کو ہمیں اللہ تیری مدد ہونا کا تو بھول جائے سب بھی۔ اللہ کے گھر کی دہلیز پکڑنا سیکھو، اللہ سے مدد مانگنا سیکھو۔ جمعہ کے دن ہمارے نوجوان طبقے کے لوگ کہاں پورے وہاں بیٹھ کر رہتی، کہاں بھی باہر نہیں، وہاں باہر دکانہ کے پاس ہے، باتیں کر لے بیٹھ کر رہتی۔ یہاں خطبہ ختم ہونا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بھر کلک بھکاتی اندر 2 رکعت نماز کے محتاج۔ اب پھر اس کے بعد ہو ایسا ہوگا ویسا ہوگا فلاں ہوگا، دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، نہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ نماز کے آخر میں اتنا دعا پڑھتی، کیا مطلب اس کا، اس کی میننگ کیا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں اپنے نفس پر بہت ظلم کر کے ہوں۔ اپنے آپ پر ظلم کر کو دوش دوسروں کو دیتے، تھوڑا اب تو بھی کچھ اچھے بننے کی کوشش کرو، اللہ کی مدد و نصرت ہوتے۔ خلیفۃ المسلمین، پوری دنیا کا بادشاہ امیر المؤمنین جمعہ کا خطبہ دینے
آ رہے ہیں، مسجد کھچاکٹ بھری ہوئی ہے، 2 لحظے لیٹ ہو گئے، لوگ پیچھے مڑ کر دیکھے، صحابہ دیکھے، کہا امیر المؤمنین اتنی جمعہ کے خطبے کا مسئلہ ہے، لیٹ ہو گیا، آ گئے، آ کر ممبر پر کھڑے، خطبہ دیا، جمعہ کی نماز پڑھے۔ نماز کے بعد کسی نے پوچھا امیر المؤمنین آج 2 لحظے کی تاخیر کیسے ہو گئی؟ تو حضرت عمر نے فرمایا 2 جوڑے کپڑے تھے، ایک دھو کو ڈال کو، ایک پہننے کا آیا، تھوڑا کپڑے سکھنے میں تاخیر ہو گئی، تب وہ تاخیر کی وجہ سے مجھے آنے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اب ممبر پر جب کھڑے ہوئے، جو کپڑا پہنے ہوئے تھے، مورخین لکھتے ہیں اس کپڑے پر پیبند لگے ہوئے، جب بادشاہ کے اندر یہ تقویٰ ہوگا، ملک کی سالمیت یقینی ہے، ملک کا امن یقینی ہے، ملک کے اندر سلامتی یقینی ہے۔ اور جب ظالموں کے ہاتھ میں بادشاہت اور کرسیاں چلی جائیں گی تو سمجھو پورا ملک برباد ہوگا، اور پورے ملک کو ستیاناش کرنے والے ایسے ناکارہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو حدیث میں آتا ہے اعمالکم اعمالکم، ہمارے جیسے اعمال ہیں ویسے بادشاہ مسلط ہیں، ہمارے اعمال اللہ کے یہاں پہنچ رہے ہیں، جیسے اعمال وہاں بھیج رہے ہیں وہاں سے ویسے فیصلے اتر رہے ہیں۔ تو اب ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ کی مدد و نصرت کو کھلی آنکھوں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو جس طرح صرف 313 نفوس قدسیہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے رو رہے تھے، خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ان ہذہ العصابہ، اے اللہ یہ مختصر جماعت ہے جو تیرے دین کے لیے، اللہ تیرے دین کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے، یہ جماعت ختم ہو گئی تو پھر کون نام لینے والا رہے گا؟ اللہ ان کی حفاظت فرما۔ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ نفس بھی پاک ہے، اخلاق بھی پاک ہیں، کردار بھی پاک ہیں، 2 وقت کی جو روٹی مل رہی ہے ایک دم پاکیزہ اور حلال ہے، تو پھر صحابہ کی جرأت اور بے باکی کے سامنے پوری دنیا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم بے حیثیت اس لیے ہیں کہ آج ہمارے پاس اللہ سے مدد لینے کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، آج یہی اہم بات ہے، اسے پلو باندھ کر چلو۔ اب ان حالات میں اللہ کی مدد و نصرت کی بہت ضرورت ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد و نصرت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ اپنے بندوں کی مدد کرے، اللہ مسلمانوں کی مدد کرے، تو پھر اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو تبدیل کرو، بدلو۔ اگر نہیں بدلنا چاہتے تو پھر تاریخی جملہ ہے، تاتاریوں کی تاریخ پڑھ لو، تاتاری مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیل گئے تھے، مولی گاجر کی طرح کاٹ کر رکھ دیا تھا، اتنی پست ہو گئے تھے مسلمان طبقے کے لوگ۔ کیوں ہوا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نکل چکا تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پھر ہماری مدد کرے، اللہ پھر ہماری نصرت فرمائے، تو پھر مسلمانوں راہ راست پر آ جاؤ، صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ صراط مستقیم ہی واحد راستہ ہے جس کے بعد دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اللہ کی مدد و نصرت یقینی ہے۔ اس لیے پہلا کام یہ کرو، حلال روزی کی پابندی کرو۔ اب تک جو ہو گیا توبہ کرو، چھوڑ ڈالو۔ حلال آئندہ ہماری نسلیں بھی، ہمارے بچے بھی کیسا کہ کہاں سے سمٹ کو لے لگا ان کو دال کو پال ڈالنا، ایسا نہیں۔ کیا کرنا؟ حلال پاکیزہ روزی روٹی۔ آٹو چلانے کا ہو جان دے،
لاری چلانے کا ہو جان دے، دھوپ میں کھڑ کو پسینہ ٹپکا کو محنت کر کو لانے کا ہو جان دے، اللہ جس کی مقدر میں جتنا لکھوا ہے اللہ اسے دیتا ہے۔ لیکن اپنے نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، حلال روزی کا اہتمام کرو۔ اگر حلال نہیں کھاتے جاؤ قافلے جاؤ، عمرہ کو جاؤ، ٹور مار کو، کوئی دعا قبول نہیں ہونی۔ کعبے کی جالی پکڑو، اللہ اللہ دعا کرو، نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہاں پر معاملات صحیح رکھو، تجارتوں کے راستے صحیح پیدا کرو، حلال کمانا سیکھو، پھر اس کے بعد نماز کی پابندی کرو۔ قرآن کہتا ہے حالات ہمارے پر نہیں آ گئے سن، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کرو اللہ کی صبر کے ساتھ، بالصلاۃ اور نماز کے ساتھ، صبر بھی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ فجر کی نماز میں ایک صف دو صف سب مسجدہ کا یہ چھال اٹھتی سو 8:30 کو انشاءاللہ لگڑ لے کو 8:30 کو اٹھ کو، ہاں میں انقلاب بپا کر ڈالتوں گا تو نہیں ہونے کا، وہ چھوڑ ڈالو، وہ سب خواب ہو۔ انقلاب جب بھی آیا ہے اس زمانے کے لوگوں کو دیکھو، راتوں میں اللہ کے سامنے روئے ہیں۔ بیت المقدس جب فتح ہوا، وہ کمانڈر کی تاریخ پڑھ کو دیکھو، پوری رات سجدے میں سر رکھ کر آیت الکرسی پڑھتے تھے، پوری رات سجدے میں سر رکھو، آیت الکرسی پڑھنا، رونا، اللہ سے دعا کرنا، تب جا کر بیت المقدس فتح ہوا ہے۔ بہت سارے حالات ہیں، وقت بھی نہیں ہے، اس کا تبصرہ بھی نہیں ہو سکتا، سبھی حضرات سمجھتے ہیں، اس لیے کثرت سے نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے مدد مانگو، حلال روزی کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی قدم قدم پر مدد و نصرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔